ویلکم ٹو سالار ایجوکیشنز یوٹیوب چینل. میرا نام ہے طاہر ممتاز. ہسٹری آف پاکستان کا آج ہم ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیٹ از دی سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے 1947 کے اندر پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی ہے اور اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوتا ہے اسمبلی میں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے. آگے چل کر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کا پہلا ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن بنا، پھر دوسرا ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن بنا اور اس کے بعد تھرڈ ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر. اور پہلے دونوں ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن جو تھے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لینگویج کا ایشو آتا ہے، سینٹرل اور پروونسز کے درمیان میں پاورز کی ڈسٹریبیوشن کے ایشو پہ، اور جو ایسٹ بنگال تھا اس کی سینٹرل لیجسلیچر کے اندر ریپریزنٹیشن کم ہونے کی وجہ سے آبجیکشنز آتے ہیں اور پھر یہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. جو تھرڈ ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو اسمبلی نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی، جس کمیٹی نے اس تھرڈ ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن کی بیس پہ، جس کو بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں، اس کی بیس پہ پاکستان کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا تھا. لیکن جو غلام محمد تھے تھرڈ گورنر جنرل، انہوں نے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو ڈیزالو کر دیا. اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد گورنر جنرل نے خود سے ایک کنسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایمرجنسی پاورز آرڈیننس بھی جاری کیا، جس کے تحت انہوں نے خود کو امپاور کیا کہ یہ پرووینس بنا سکتے ہیں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے لاز آلریڈی پاس کیے ہیں یا وہ جو لاز پاس کرے گی فیوچر کے اندر، ان لاز کے لیے لازم ہے گورنر جنرل ان کی ویلیڈیٹی اپروو کرے. لیکن فیڈرل کورٹ جو تھا اس نے یہ چیز ڈکلیئر کی کہ گورنر جنرل یہ کوئی سنگل پرسنالٹی پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکتی. پاکستان کا کنسٹیٹیوشن صرف ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہی ڈیولپ کر سکتی ہے. اب سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنانے کا ارادہ کیا اور جو پاکستان سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے گی اس کے ممبرز کو بھی یونٹس ہیں ان کی لیجسلیچرز نے الیکٹ کرنا تھا. اب اس طرح 28 مئی 1955 کو 80 ممبرز پر مشتمل ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی، جس کو سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کا بھی نام دیا گیا. اب اس اسمبلی نے پاکستان کا کنسٹیٹیوشن تو ڈیولپ کرنا تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس اسمبلی نے ایز لیجسلیٹو اسمبلی کے طور پر بھی ایکٹ کرنا تھا. اب اس اسمبلی کو فلی امپاور کیا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے کنسٹیٹیوشن ڈیولپ کرے. سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ایسٹ پاکستان کو 40 سیٹس دی گئیں، جن میں سے 9 سیٹس جو ہیں وہ نان مسلمز کو دی گئیں. پنجاب کو 21 دی گئیں، ان میں سے ایک نان مسلمز کی تھی. NWFP کو 4، سندھ کو 5 جن میں سے ایک نان مسلمز کی تھی. بلوچستان اسٹیٹس یونین، فرنٹیئر اسٹیٹس، ٹرائبل ایریاز، خیرپور، بہاولپور اسٹیٹس اور کراچی کی جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے ان کو گورنر جنرل خود اپوائنٹ کریں گے. اب جو پارٹی پوزیشن تھی کہ کس پارٹی کو کتنی ریپریزنٹیشن ملی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر، وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ مسلم لیگ جو تھی اس کو 33 ممبرز کی ریپریزنٹیشن ملی، یونائٹڈ فرنٹ کو 16، عوامی لیگ کو 13، پاکستان نیشنل کانگریس کو 4، نون گروپ کو 3، شیڈولڈ کاسٹ فیڈریشن کو 3، یونائٹڈ پروگریسو پارٹی کو 2 سیٹس ملی، انڈیپینڈنٹس کو 6 سیٹس ملی. اب یہاں پہ ایک خاص بات یہ تھی کہ جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں مسلم لیگ کے 60 ممبرز شامل تھے، لیکن یہاں پہ یہ کام ہو کے 33 ہو گئے. نیو پارٹیز ایمرج ہوئیں اور انہوں نے بھی سیٹس حاصل کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر. تو اس طرح سے جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں مسلم لیگ کی میجارٹی تھی، لیکن یہاں پہ کسی بھی پارٹی کے پاس واضح میجارٹی موجود نہیں تھی. اب 1955 کو غلام محمد لندن چلے گئے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، کیونکہ ان کو پیرالائسس تھا، پیرالائز تھی ان کی باڈی. تو جب یہ لندن گئے تو جو سکندر مرزا تھے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، جو کہ محمد علی بوگرا کی کیبنٹ کے ممبرز میں موجود تھے، ان کو ایکٹنگ گورنر جنرل بنا کے گئے. سکندر مرزا نے یہ کیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی
کو ساتھ ملا کر غلام محمد کو پرماننٹلی ڈسمس کر دیا اور خود کو پرماننٹ گورنر جنرل بنا دیا 7 اکتوبر 1955 کو۔ 8 اگست 1955 کو اسکندر مرزا نے یہ کیا کہ جو محمد علی بوگرا تھے ان کو ڈسمس کر دیا اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا ایز پاکستان's ایمبیسڈر۔ اور جو مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ تھے انہوں نے سینٹر کے اندر مل کر اپنی گورنمنٹ بنا دی۔ چودھری محمد علی پرائم منسٹر بن گئے جو کہ کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ کے۔ 3 اکتوبر 1955 کو پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے یونٹس تھے ان کو مرج کر کے سنگل یونٹ میں چینج کر دیا گیا جس کو ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس طرح سے ویسٹ پاکستان ایک یونٹ اور ایسٹ پاکستان دوسرا یونٹ بن گئے۔ پاکستان کے 4تھ پرائم منسٹر محمد علی نے 1956 کا جو کنسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا پہلا کنسٹیٹیوشن یہ پیش کیا اسمبلی کے اندر 9 جنوری 1956 کو، اور یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کنسٹیٹیوشن کو ہم نیکسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا اس میں پرووینس شامل تھیں، کیا کریکٹرسٹکس تھے، اور پھر اسمبلی کے اندر یہ کس طرح سے پاس ہوا، کیا آبجیکشنز آئے اس کے اوپر، کیا کیا کمپرومائزز کیے گئے اس کنسٹیٹیوشن کے اوپر، اور کیا ڈرا بیکس تھے جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف 2 سال ہی چل سکا۔